السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا وطبيب عيوبنا وطبيب أرواحنا وطبيب أجسادنا ومأوانا وملجانا وقائدنا وقدوتنا ومرشدنا وآلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم
وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. صدق الله ومولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، ستائیس شوال المکرم سن 1444 ہجری، 19 مئی سن 2023 عیسوی بروز جمعہ. معزز سامعین کرام، بزرگان محترم اور برادران عزیز، پردے کے پیچھے سے سننے والی عفت اسلامی مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ کرم ہے، شکر ہے اور اس کا احسان ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنے پاکیزہ مقدس مطہر دربار میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع فرمایا. اللہ رب العالمین ہمارے جمع ہونے کو، کہنے اور سننے کو بے انتہا قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے. آمین. حاضرین، دین اسلام ایک مکمل دین ہے، ایک مکمل مذہب ہے. زندگی کے تمام شعبوں میں زندگی گزارنے کا طور طریقہ مذہب اسلام کے اندر موجود ہے. کوئی شعبہ ایسا نہیں جو ناقص اور ادھورا ہو. مکمل ضابطۂ حیات ہے. اللہ رب العالمین اور کائنات کے آقا و مولا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبی ساقی کوثر شافی روز محشر امام الانبیاء محبوب کبریا
رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ سب کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام چیزوں کی تعلیمات اور زندگی گزارنے کا اصول اور قانون و ضابطہ، یہ تمام چیزوں کو شریعت مصطفی میں سمو دیا ہے۔ دین اسلام مکمل ہے اور قیامت تک مکمل رہے گا۔ اس کے اندر کسی قسم کی کمی بیشی اور کجی نہیں ہے۔ تعلیم ایک ایسی چیز ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے ذریعے سے انسان کو بلندیوں پر فائز کیا ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ تاریخ کے اور سیرت کے کتابوں کے اوراق کو گردانیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو جو پیدا فرمایا، تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین پر ایک خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ رب العالمین نے جب فرشتوں سے کہا کہ میں یہ خلیفہ بنانے والا ہوں اس روئے زمین پر، تو فرشتوں نے اعتراض کیا کہ یہ تو دنیا میں جا کر فساد مچائیں گے، قتل و غارت گیری کریں گے، خون ریزی کریں گے، ان کو پیدا کرنے کا مقصد اگر عبادت کرنا ہے، آپ کی بڑائی اور آپ کی تقدیس، آپ کی کبریائی بیان کرنا ہے، وہ تو ہم کر رہے ہیں۔ ہم آپ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، آپ کی کبریائی بیان کر رہے ہیں، آپ کی تقدیس بیان کر رہے ہیں، آپ کے رب العالمین ہونے کا اقرار کر رہے ہیں۔ ہم تو ہیں آپ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے، ہم تو ہیں آپ کے نام کے گن گانے کے لیے، ان کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ فرشتوں نے اعتراض کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خاموش، انی اعلم ما لا تعلمون، ان کے مقام کو، ان کے مرتبے کو میں جانتا ہوں، آپ نہیں جانتے۔ مفسرین نے لکھا ہے فرشتوں نے اعتراض کیوں کیا؟ انسان کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے جنات کی قوم آباد تھی اس دھرتی پر، اس زمین پر۔ ان کے اندر فسادات، جھگڑے، خون ریزی، ان کے معاشرے کو اور ان کے سوسائٹی کو فرشتوں نے دیکھا تھا۔ اسی لیے فرشتوں نے اعتراض کیا کہ ہم نے قوم کو دیکھ چکے ہیں،
حالانکہ وہ تو آگ سے بنی ہوئی تھی، جنات کی قوم آگ سے بنی ہے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار۔ اللہ رب العالمین نے جنات کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے چکنی مٹی، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ تو فرشتوں نے اعتراض اس قوم کو دیکھ کر کے کیا کہ ان کے اندر بھی چیز پائی جاتی ہے، جنات کو آگ سے پیدا کیا تو ان کے اندر فتنہ ہے، فساد ہے، جھگڑے ہیں، اور یہ مٹی سے پیدا کر رہے ہیں، مٹی سے بنا رہے ہیں، ان سے زیادہ فساد کے امکانات ان کے اندر ہیں۔ اور ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اس مٹی کے اندر عاجزی بھی ہے، اس مٹی کے اندر عاجزی بھی ہے، انکساری بھی ہے، ہمدردی بھی ہے، پیار بھی ہے، محبت بھی ہے، شفقت بھی ہے، الفت بھی ہے، معدت بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں مٹی کے اندر ملی ہوئی ہیں۔ جہاں انسان کے اندر فساد کا مادہ ہے، جھگڑالو کا مادہ ہے، قتل و غارت گیری کا مزاج و مادہ ہے، وہاں انسان ہمدرد بھی ہے، عاجز بھی ہے، انکسار بھی ہے، پیار والا بھی ہے، محبت والا بھی ہے، شفقت والا بھی، یہ تمام چیزوں کا حامل انسان ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، خاموش ہو جاؤ، میں جانتا ہوں، آپ نہیں جانتے کہ ان کی حقیقت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا رتبہ کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، اور کس اونچے مقام پر فائز ہونے والے ہیں، میں جانتا ہوں۔ انی اعلم ما لا تعلمون، آپ نہیں جانتے، آپ کو نہیں معلوم، خاموش ہو جاؤ۔ تو فرشتوں نے خاموشی اختیار کی، حکم تھا رب العالمین کا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا۔ جنت کا علم عطا فرمایا، جنت کی نعمتوں کا علم عطا فرمایا، جنت کی ہر ایک ایک چیز کا علم عطا فرمایا۔ اس وقت جتنی ضروریات کی چیزیں تھیں، یہ تمام چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالی نے، حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے آسمانوں کا، زمینوں کا، یہ تمام علم اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ اور یہ علم فرشتوں کو عطا نہیں فرمایا تھا۔ امتحان کی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے سوال کیا کہ اس کا نام کیا ہے اور یہ کیا چیز ہے، فرشتے نہیں بتا پائے۔ وہی چیز کے متعلق آدم علیہ السلام سے سوال کیا تو آدم علیہ السلام اس کا جواب دیے، بول پڑے کہ فلاں چیز ہے آپ نے جو پیدا کی ہے۔ تو اللہ نے بتائے، دیکھو جن پر تم اعتراض کرتے تھے تمہارے سے زیادہ علم کے رکھنے والے ہیں اور تمہارے سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ تو مقام اور مرتبے کو بڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں نے جو اعتراض کیا تھا اس کا جواب دینے کے لیے اور بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا۔ غرض کہ جو علم ہے یہ علم انبیاء کی وراثت ہے۔ اللہ علیم ہیں، علم والے ہیں، اور بندوں کو بھی چاہیے کہ علم والی صفت کو پیدا کریں
اور یہ علم چاہے وہ علم دینی علم ہو یا عصری علم ہو، زمانے کا علم ہو، عصری علم کہتے ہی زمانے کا علم، دنیا کا علم، یہ بھی ضروریات میں سے ہے۔ جہاں انسان کی تمام ضروریات ہیں، کھانا ایک ضروری، پینا ایک ضروری، کپڑا ایک ضروری، تجارت ضروری، ملازمت ضروری، شادی بیاہ ضروری، خرید و فروخت ضروری، گھر ضروری، اور پانی ضروری، ہوا ضروری، جتنی ضروریات کی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائے، ان ضروریات میں سے ایک ضروریات اور ضروری چیز علم ہے۔ علم دین بھی ہے، علم عصری بھی ہے۔ زمانے کا علم اور دین کا علم، دونوں علم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس لیے میں نے اس عنوان کو لیا آج۔ میرا عنوان کچھ الگ تھا، میں نے پوری تیاری کر لی تھی آج کے جمعہ کے لیے، اور اس کے بعد 2 3 4 جمعہ کے لیے میں نے مکمل 1 ہفتے سے تیاری کر لیا تھا۔ اچانک میں نے ابھی 9 بجے فون اوپن کیا، آن کیا، تو ایک مجھے پوسٹ آیا، کسی ساتھی نے پوسٹ کیا تھا اور بڑا اچھا بھی تھا اور بہت پسند بھی آیا۔ عصری تعلیم کے متعلق 7-8 صفحات پر کچھ مضمون تھا۔ وہ میں نے ان تمام 7-8 صفحات کا پورا مطالعہ کیا، بیٹھے بیٹھے اسی وقت 5-10 منٹ کے اندر پورا مطالعہ کر لیا، پڑھ لیا۔ تو یہ مضمون پڑھنے کے بعد مجھے خیال آیا کہ میں نے جو 1 ہفتے پہلے سے موضوع کو تیار کیا تھا، اسے موقوف کرو۔ مجھے ضرورت پیش آئی کہ ان دنوں میں دو قسم کے داخلے چل رہے ہیں۔ ایک داخلہ دینی تعلیم کا داخلہ چل رہا ہے، ایک داخلہ عصری تعلیم کا داخلہ چل رہا ہے۔ اسکولوں کا داخلہ بھی چل رہا ہے، کالجوں کا داخلہ بھی چل رہا ہے، اور نرسری کا داخلہ، LKG کا، UKG کا، یہ داخلے عصری تعلیم کے بھی چل رہے ہیں، اور ایک طرف دینی تعلیم کے بھی داخلے چل رہے ہیں۔ حالانکہ دونوں شروع ہو چکے ہیں، تعلیم کے داخلے یہ بھی اور وہ بھی۔ تو اس موضوع اور اس مضمون کے اوپر نظر پڑتے ہی میرا خیال بھی اس طرف آیا کہ میں آج کچھ دینی تعلیم اور عصری تعلیم پر گفتگو کروں تاکہ فائدہ ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا اور عصری تعلیم، جو دنیا کی تعلیم ہم کہتے ہیں، دل جہاں چاہے وہاں داخلہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات یاد رکھیں، دل جہاں چاہتا ہے وہاں بچوں کو داخلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ان بچوں کی تعلیم و تربیت کا خاص خیال ماں باپ کو کرنی چاہیے۔ ماں باپ کو سرپرست اس کے نگران ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پوچھ ہوگی۔ قرآن مجید کی 28ویں پارے سورہ تحریم کی ایک آیت کو میں نے تلاوت کیا خطبے کے شروع میں، جس میں یہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو فرمائے، یا ایھا الذین آمنو، بڑا پیارا خطاب ہے ایمان والوں سے، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے پیار سے، محبت سے بندوں سے خطاب کیا، اے ایمان والو،
تم قو انفسکم، اپنے آپ کو، وہ اہلیکم، اپنے اہل و عیال، بیوی، بچے، اپنے زیر ماتحت میں جتنے لوگ ہیں ان سب کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اس کا ایندھن کیا ہے؟ کیا ڈال کر اسے دہکایا جائے گا، سلگایا جائے گا، آگ کو بھڑکایا جائے گا؟ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، انسانوں کو، یہاں پہلے انسانوں کا ذکر آیا، وَقُودُهَا النَّاسُ، لوگوں کو، انسانوں کو، اور اس کے بعد وَالْحِجَارَةُ، پتھروں کو ڈال کر کے اس جہنم کو دہکایا جائے گا، سلگایا جائے گا، بھڑکایا جائے گا، آگ زوردار کی جائے گی۔ اس جہنم کی آگ سے خود اپنے آپ کو، اپنے بیوی اور بچوں کو، اپنے ماتحت میں رہنے والوں کو بچانے کی کوشش کرو اور فکر کرو۔ کوشش کریں گے، فکر کریں گے، تب جا کر کے اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں، اور اپنی آل و اولاد، اہل و عیال، اپنے زیر ماتحت میں جتنے لوگ ہیں یہ تمام کو اس دہکتی ہوئی جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں۔ اور آگے بڑھیں، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ، سب کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال النبی علیہ الصلاۃ والتسلیم، ہر آدمی نگہبان ہے۔ راعی کہتے ہیں رعیت، راعی کہتے ہیں نگہبان کو، اپنی رعیت کو، رعایا کو، ماتحت میں رہنے والوں کو اچھی نگرانی کرنا، اللہ سے ڈرانا، اللہ کے احکامات بتانا، فرائض بتانا، واجبات بتانا، اور پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتانا، آقا کی محبت ان کے دلوں میں ڈالنا، آقا کی شریعت کی محبت ان کے دلوں میں ڈالنا، آقا کے لائے ہوئے دین کی محبت ان کے دلوں میں ڈالنا، آقا کی ایک ایک سنت کی محبت ان کے دلوں میں ڈالنا، اور اس پر قائم خود بھی رہنا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی باقی رکھنا ہے۔ نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین کے یہاں پکڑ ہوگی، پوچھ ہوگی کہ ہم نے تم کو ایک حاکم بنایا تھا، ایک ذمہ دار بنایا تھا، تم باپ تھے، اب باپ تمہاری زیر نگرانی میں جتنی اولاد تھی، جتنی رعایا تھی، تم ایک بادشاہ تھے، تم نے ان کا کیا حق ادا کیا ہے، کیا تعلیم دی ہے اور کیا تربیت دی ہے، اور کہاں تک ان کو تقوی والا بنایا، طہارت والا بنایا، خوف خدا والا بنایا، خشیت الہی والا بنایا، اور علم دین کے ذریعے کہاں تک ان کا مقام اونچا ہوا اور کہاں تک نہیں ہوا۔ ایک ایک چیز کے بارے میں، ایک ایک رتی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ڈرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور ایسی جگہ کھڑے ہونا کہ یہاں دنیا کا مسئلہ نہیں، کہ گھر کے ماحول میں اگر کوئی مسئلہ پیش آئے تو گھر کے افراد تک معلوم ہوگا، محلے میں کوئی مسئلہ پیش آئے محلے تک معلوم ہوگا، علاقے میں کوئی مسئلہ پیش آئے علاقے میں معلوم ہوگا، شہر میں کوئی مسئلہ پیش آئے شہر میں مسئلہ پیش آئے گا۔ ایسا مسئلہ نہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے جب کھڑے ہوں گے اس وقت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی خلقت ہے یہ تمام انبیاء ہوں گے، تمام ان کے ماننے والے حواریین ہوں گے، صحابہ ہوں گے، اور شہداء ہوں گے، اہل بیت ہوں گے، اولیاء ہوں گے، اتقیاء ہوں گے، محدثین ہوں گے،
مفسرین ہوں گے، علماء ہوں گے، آئمہ ہوں گے، قطباء ہوں گے، دیندار ہوں گے، متقی پرہیزگار، تمام خلقت کے سامنے، انسانوں کے سامنے، جنات کے سامنے رتی رتی کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کو عزت دے دے اس سے بڑی کوئی عزت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کو ذلیل کر دے، رسوا کر دے، شرمندہ کر دے، اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی پھٹکار کوئی نہیں۔ اسی لیے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم نے تم کو راعی بنایا ہے، نگہبان بنایا ہے، تمہارے زیر ماتحت میں جتنے لوگ ہیں ان کی اچھی نگرانی کرنا، دیکھ بھالی کرنا، تعلیم دینا، تربیت دینا، اور وقتاً فوقتاً، ہمیشہ آج کے دور میں وقتاً فوقتاً نہیں، میں تو کہتا ہوں کہ آج کے نازک دور میں اپنی اولاد کی صبح و شام نگرانی کرنا، صبح میں نگرانی کرو، دوپہر میں نگرانی کرو، شام میں نگرانی کرو، اس کے ٹائم کو فالو کرو، یہ نکلتے کب ہیں، یہ پہنچتے کب ہیں، یہ آتے کب ہیں، اور وہاں سے نکلتے کب ہیں، وہاں سے نکلنے میں ٹائم کتنا ہوگا اور یہاں پہنچنے میں وقت کتنا لگے گا، اور اس کے درمیان میں اگر بچے وقت کو جو فالو کرتے ہوئے اگر عمل نہیں کریں گے، تھوڑا بھی فرق آ جائے تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی پوری نگرانی کریں کہ یہاں سے یہاں تک آنے تک اتنا وقت لگتا ہے، تو نے اتنا زیادہ وقت کہاں پر لگایا۔ یہ اگر نگرانی کریں گے بچوں کی تعلیم تربیت آج کے زمانے میں صحیح ہوگی۔ تو غرض کے مدارس کے اندر بات الگ ہے کہ وہاں دینی تعلیم دی جاتی ہے، قال اللہ و قال رسول سکھایا جاتا ہے، بچوں کی ایک تربیت ہوتی ہے، اخلاق بنتے ہیں، تہذیب بنتی ہے، تمدن بنتے ہیں، کیریکٹر بنتے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ وہاں سکھایا ہی اسلام کو جاتا ہے، وہاں اسلام ہی کو سکھایا جاتا ہے، وہاں دین ہی کو سکھایا جاتا ہے، وہاں قرآن ہی کو سکھایا جاتا ہے، وہاں حدیث ہی کو سکھایا جاتا ہے۔ وہاں بچے بنتے ہیں، اب بگڑنے کا سوال پیدا ہوتا ہی نہیں۔ اگر بگڑے ہوئے بھی ہیں تو بنا دیتے ہیں۔ یہ قرآن کا نور ہے، یہ احادیث کا نور ہے، یہ مدارس کی برکت ہے، یہ علماء کی برکت ہے، یہ حفاظ کی برکت ہے، یہ محدثین کی برکت ہے، یہ مفسرین کی برکت ہے۔ بگڑے ہوئے کو بھی وہاں بنا دیتے ہیں، یہ مدارس کی برکت ہے، لیکن اس کی بات الگ۔ اب یہاں عصری تعلیم کا جو مسئلہ ہے، دنیائی تعلیم کے لیے بچوں کو جہاں داخلہ کر رہے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے، بچوں کے ماں باپ سے اپیل ہے، درخواست ہے، اسکول میں داخل کرنے سے پہلے، کالج میں داخل کرنے سے پہلے آپ جان بچار کر سوچ بچار کرنے کے بعد، تحقیق کرنے کے بعد، انکوائری کرنے کے بعد میں اپنے بچوں کو وہاں داخل کریں کہ میرا بچہ یہاں جانے کے بعد اس کے ایمان کی حفاظت ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس کے اسلام کی حفاظت ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس کا ایمان باقی رہے گا کہ نہیں رہے گا، اس کا اسلام باقی رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ ہے تو اسکول مسلمان کی، چلا رہا ہے مسلمان، اس کا پورا اسٹاف مسلمان ہے، سرپرست سے لے کر پرنسپال سے لے کر ٹیچر تک پورا اسٹاف مسلمان ہے۔ ان کا خیال دیکھو، ہے تو پرنسپل مسلمان ہے اور ہیڈ ماسٹر مسلمان ہے، پورے ٹیچرز کا پورا اسٹاف مسلمان ہے، تو ان کا نظریہ کیا ہے، ان کا خیال کیا ہے، اور یہ کس منہج پر کام کر رہے ہیں، کس لہجے پر کام کر رہے ہیں اور کس انداز پر کام کر رہے ہیں، ان کی تعلیم کیا ہے، ان کی تمدن کیا ہے، ان کی تربیت کیسی ہے، ان کے اخلاق کیسے ہیں، بچوں کو کس نہج پر لے کر جا رہے ہیں۔ تحقیق کرنے کے بعد اپنے بچوں کو داخلہ کراؤ۔ ایسے اسکولوں میں، ایسے کالجوں میں اپنی اولاد کو داخلہ نہ کراؤ، ہزاروں کے دیتے ہو، ہزاروں کے روپیے ڈونیشن بنتے ہو، ہاتھ باندھ کر لائن میں کھڑے ہو کر کے پیسے دینے کے لیے تیار، اور یہ نہیں سوچا کہ میرے بچے کا، بچی کا ایمان اسلام رہے گا بھی نہیں رہے گا۔
آگے چل کر میں آپ کو 2-3 مثالیں دوں گا شہر بنگلور کے۔ بچوں کا ایمان غارت ہو رہا ہے اسکولز اور کالجوں کے نام پر، کانوینٹوں کے نام پر، اور اچھی کلچر کے نام پر، انگریزی کلچر کے نام پر، انگریزی تعلیم کے نام پر۔ بھاڑ میں جائے ایسی تعلیم جس کا ایمان نہیں، تو اس ایسی تعلیم دے کر فائدہ کیا؟ تم انگریزی سکھاؤ، اس سے منع نہیں، تم ڈاکٹر بناؤ، اس سے منع نہیں، تم سائنسدان بناؤ، اس سے منع نہیں، تم ٹیچر بناؤ، اس سے منع نہیں، تم لائر بناؤ، اس سے منع نہیں، تم جج بناؤ، اس سے منع نہیں، تم پائلٹ بناؤ، اس سے منع نہیں، تم پولیس آفیسر بناؤ، اس سے منع نہیں، تم IAS آفیسر بناؤ، اس سے منع نہیں۔ لیکن تمہارا بچہ پولیس آفیسر بننے کے ساتھ مسلمان بھی ہو، تمہارا بچہ ڈاکٹر بننے کے ساتھ مسلمان بھی ہو، تمہاری بچی ڈاکٹر بننے کے بعد مسلمان بھی ہو، تمہارا بچہ بچی لائر بننے کے بعد مسلمان بھی ہو، تمہارا بچہ بچی ٹیچر بننے کے بعد مسلمان بھی ہو، تمہارا بچہ بچی ایڈوکیٹ بننے کے بعد مسلمان بھی ہو، تمہارا بچہ بچی جج بننے کے بعد مسلمان بھی ہو، تمہارا بچہ بچی پائلٹ بننے کے بعد مسلمان بھی ہو، اس کی فکر پہلے کرو، پہلے اس کی فکر کرو۔ پہلے میرا بچہ مسلمان بعد ڈاکٹر، میری بچی مسلمان بعد ڈاکٹر۔ اگر مسلمان بن جائے، ایمان والے بن جائے، تو آپ ڈاکٹر بناؤ، سائنسدان بناؤ، ایڈوکیٹ بناؤ، تاریخ دان بناؤ، انگریزی دان بناؤ، فارسی دان بناؤ، ہندی دان بناؤ، تمل دان بناؤ، کنڑ دان بناؤ، جو کچھ بناتے ہیں بناؤ، لیکن اولاد کی فکر، ایمان کی فکر کرو، اسلام کی فکر کرو۔ ایمان کی فکر کیے بغیر، اسلام کی فکر کیے بغیر، دین کی فکر کیے بغیر، خشیت الہی ڈالے بغیر، ان کے دلوں کے اندر خوف خدا بٹھائے بغیر، اور قرآن کی محبت دلوں میں ڈالے بغیر، شریعت کی محبت دلوں میں ڈالے بغیر، نبی کے دین اور شریعت اور اسلام اور سنتوں کی محبت دلوں میں ڈالے بغیر، آپ ڈگریوں کی پرواہ کرتے ہوئے اپنے بچے بچیوں کی تعلیم دلانے کی کوشش کر رہے ہو۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ اللہ رب العالمین کے دربار میں کھڑے ہو کر جواب دینے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ۔ کون جواب دے سکتا ہے پروردگار عالم کے سامنے کھڑے ہو کر؟ اللہ پوچھیں گے، میں نے تجھے ذمہ دار بنایا تھا، بادشاہ بنایا تھا۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا جواب دیں گے؟ بچوں کے دینی فکر کرو میرے بھائیوں، میری بہنوں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سنو، دل کے کانوں سے بھی سنو، سر کے کانوں سے بھی سنو۔ اسکول میں داخلہ کرنے سے پہلے تحقیق کرو کہ ہماری بچوں کی یہاں تربیت کیسی ہو رہی ہے۔ آپ کا بچہ آپ کے سامنے مسلمان نظر آئے گا، آپ کی بچی آپ کے گھر میں مسلمان نظر آئیں گے، لیکن گھر سے باہر نکلنے کے بعد اسکول کے اندر ایمان ختم ہو رہا ہے، اسلام ختم ہو رہا ہے، اسلام سے بغاوت، دین سے بغاوت، شریعت سے بغاوت، نبی کی سنتوں سے بغاوت، دین کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اسلام کے دشمن بنے ہوئے ہیں، قرآن کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اور یہاں تک کہ اسلام بیزار ہو رہے ہیں۔ اسلام سے بیزاری، قرآن سے بیزاری، نبی سے بیزاری، حدیث سے بیزاری، سنتوں سے بیزاری، نماز سے بیزاری، غیر تو غیر مسلمان اذان سے بیزار ہو رہے ہیں، غیر تو غیر مسلمان اقامت سے بیزار ہو رہے ہیں، غیر تو غیر مسلمان قرآن سے بیزار ہو رہے ہیں، غیر تو غیر مسلمان روزے سے بیزار ہو رہے ہیں۔ اب اندازہ لگاؤ اس کا ایمان بھی باقی ہے کہ نہیں باقی ہے؟ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اسلام کی حفاظت فرمائے۔ یہ ایمان اور اسلام مجھے اور آپ کو مفت میں ملا ہے، مفت میں، پھگوٹ میں ملا ہے، پھگوٹ فری میں۔ جو چیز مفت میں ملتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی، پھگوٹ میں ملی ہے، فری میں جو چیز ملتی ہے انسان عام طور پر ناقدرہ ہوتا ہے، ناقدرہ ہوتا ہے، قدر نہیں کرتا۔ جو چیز محنت سے لی ہوتی ہے، ایک پین کیوں نہ ہو، ایک پین 10 روپے والی، 5 روپے والی ایک پین کیوں نہ ہو، اپنا خون پسینہ کر کر جو کما کر کمائی سے ایک 5 روپے والا بھی پین لیتا ہے،
2 روپے والا بھی پینسل لیتا ہے تو اس کی قدر ہوتی ہے، گم ہونے پر اس کی فکر ہوتی ہے۔ یہ ایمان کیا اس سے بھی گیا گزرا؟ یہ اسلام کیا اس سے بھی، تمہارے پینسل اور لبر سے بھی گیا گزرا؟ تمہارے قلم سے بھی گیا گزرا؟ کیا تمہارے کتابوں سے، کاپی سے گیا گزرا ایمان؟ یہ ایمان مفت میں مل گیا ہے نا، اس کی قدر نہیں۔ قدر کرو میرے بھائیوں، قدر کرو۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان پر جینا ہے، ایمان پر خاتمہ ہونا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ سے ڈرو جس طریقے سے ڈرنے کا حق ہے، اور جب تمہاری موت آئے تو مسلمان ہو کر مرو، مسلمان ہو کر مرو، ایمان کی حالت میں مسلمان ہو کر کے مرو۔ اب یہ ایمان کی حفاظت کیسی ہونی ہے؟ تم سونے کی حفاظت کرتے ہو، چاندی کی حفاظت کرتے ہو، گاڑی کی حفاظت کرتے ہو، گھر کی حفاظت کرتے ہو، اور گھر کے دستاویزات کی حفاظت کرتے ہو، تم ایمان کو کیا اس سے بھی سستا سمجھ گئے؟ ایمان کی حفاظت ان تمام چیزوں سے ضروری، اسلام کی حفاظت ان تمام چیزوں سے ضروری ہے۔ یہ چیزیں ختم ہو جائے، گھر چلے جائے، گھر آ سکتا ہے، گھر مل سکتا ہے، دستاویزات چلے جائیں، دستاویزات حاصل ہو سکتے ہیں، گاڑی چلے جائے، گاڑی آ سکتی ہے، بینک بیلنس ختم ہو جائے، بینک بیلنس بنا سکتے ہیں، ممکن ہے بنا سکتے ہیں، امید ہے بنا سکتے ہیں، لیکن ایمان چلے جائے ایمان نہیں آ سکتا، اسلام چلے جائے اسلام نہیں آ سکتا۔ ایمان پر خاتمہ یہ بہت بڑی بات، اسلام پر خاتمہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایمان کے بغیر دنیا سے چلے جائے، اسلام کے بغیر دنیا سے چلے جائے، کلمے کے بغیر دنیا سے چلے جائے، فائدہ کیا ہے؟ اسی لیے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ آئے گا صبح میں مسلمان ہوگا، شام میں کافر مرے گا۔ رات میں مسلمان بن کر سوئے گا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، کفر کی موت مرے گا۔ آج ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ کتنے بچے بچیاں اسکول کے نام پر، کالج کے نام پر گندگی پھیلا رہے ہیں، ایمان خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں ہے۔ خطرے کی بات تو دور، ایمان اور اسلام کو چھوڑ کر ارتداد کا شکار ہو چکے ہیں، ارتداد کا شکار ہو چکے ہیں۔ کیا دوسرے مذہب کو اختیار نہیں کیا؟ یہ کہاں سے تعلیم حاصل کی؟ یہ کہاں سے انہوں نے لیا؟ اسکول سے لیا۔ یہ کہاں سے لیا؟ یہ کالج سے لیا۔ یہ کہاں سے لیا؟ یونیورسٹیوں سے لیا ہے۔ ایمان کو گنوا دیا، اسلام کو گنوا دیا۔ ایمان کے مقابلے میں، اسلام کے مقابلے میں ایک لڑکے کو اچھا سمجھا، کیا اس لڑکے سے گیا گزرا ہے کیا تمہارا ایمان؟ کیا اس لڑکے سے اور لڑکی سے گیا گزرا ہے اسلام؟ مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو، سمجھ جاؤ، اپنی اولاد کا داخلہ اچھی جگہ کرواؤ، تحقیق کرو کہ کہاں پر اسکول کی تعلیم اچھی ہے، اسکول کی تعلیم اور پریئر جو ہوتا ہے، پریئر میں کیا پڑھایا جاتا ہے، کیا سکھایا جاتا ہے، کیا بولا جاتا ہے، اور بچوں کو کیا کروایا جاتا ہے، یہ تحقیق کرو، تاکہ اندھے بن کر کے لائن میں کھڑے ہو کر ہزاروں کے بنڈل دے کر کے وہاں پر جو ہے داخلہ کرا کر خوش نہ ہو جاؤ، او فلاں نامدار اسکول میں میرے بچوں کا داخلہ ہو گیا، او فلاں نامدار کالج میں میرے بچوں کا داخلہ ہو گیا۔ فخر نہ کرو، فخر نہ کرو، بہت اونچی عالی شان اسکول میں تمہارے بچوں کا داخلہ تو ہو گیا، بہت نامدار کالج میں تمہارے بچوں کا داخلہ تو ہو گیا، تمہاری محنت کی کمائی وہاں تو لگ گئی، لیکن ماتم مناؤ کہ تمہارے اسکول کے اندر، ان کالجوں کے اندر داخلہ تو ہو گیا، لیکن ماتم اس بات پر مناؤ کہ تمہارے بچے بچیوں کا ایمان غارت ہو رہا۔ تم نے پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے بچوں کے ایمان کو غارت کرنے کے لیے وہاں بلی کا بکرا بنا کر کے چھوڑا ہے۔ فکر کرو اس بات کی۔ کیا کچھ نہیں ہو رہا آج اسکولوں کے اندر؟ کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے آج کالجوں کے اندر؟ مشترکہ تعلیم نہ دلاؤ، مشترکہ تعلیم نہ دلاؤ۔ چھوٹے بچے ہیں، تیسری کلاس تک یا چوتھی کلاس تک، اسے بھی بڑے ہمارے اکابرین علماء منع کرتے ہیں، شروع ہی سے مشترکہ تعلیم نہ دلاؤ۔
مشترکہ تعلیم کہتے ہیں ملی جلی، بچے بھی بچیاں بھی، بچے بھی بچیاں بھی۔ چلو ٹھیک ہے، ایک حد تک بچے 6 سال کے ہیں، 7 سال کے ہیں۔ آج کے زمانے میں 6 سال کے 7 سال کے بچوں کو، بچیوں کو بھی مشترکہ طور پر تعلیم دلوانے کے لیے ڈر ہوتا۔ ماحول ایسا گندا ہو گیا ہے۔ معلوم میرے بھائیوں، یہ بزرگوں کو پوچھو، ان کو فون چلانا نہیں آتا۔ پوچھو یہاں جو بزرگ بیٹھے ٹچ فون لے کر دیں، بڑا فون، قیمتی فون، وہ دیکھتے ہی واپس۔ ہم نے دیکھا ہے بڑوں بزرگوں کو بات اوپن تک کرنا نہیں آتا ان کو۔ 7 سال کے بچے کو دیو تمہیں، 5 سال کے بچے کو دیو تمہیں، پوری جنم کنڈلی کھول کر تمہارے سامنے دیتا فون کے اندر۔ معلوم مشترکہ طور پر تعلیم نہ دلواؤ۔ ہاں اگر 5ویں یا 4تھی کلاس تک بچے، یا 6 سال یا 7 سال کی عمر تک مشترکہ طور پر ہیں، اب 7ویں کے بعد الگ کر رہے ہیں، بوائز الگ ہیں، گرلز الگ ہیں، مشترکہ طور پر تعلیم نہیں ہوتی، پھر بھی اندیشہ ہے خطرے کا۔ کیوں؟ آپ کہیں گے کیوں حضرت؟ بوائز کی تو الگ کلاس، گرلز کی الگ کلاس، پھر خطرہ کس بات کا؟ ارے بھائی، کمروں میں خطرہ نہیں ہوتا، کمروں میں، تعلیم کے کمروں میں وہ الگ ہیں، یہ الگ ہیں، لیکن جب کلاس چھٹتی ہے ملاقات ہوتی نہیں ہوتی، گیٹ سے باہر ملتی نہیں ملتی۔ وہاں ایمان کا خطرہ ہے کہ نہیں؟ اسلام کا خطرہ ہے کہ نہیں؟ ارتداد کا خطرہ ہے کہ نہیں؟ ایک دوسرے پر عاشق معشوق ہونے کا خطرہ ہے کہ نہیں؟ ایک دوسرے پر عاشق اور معشوق ہو کر ہی ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں، اسلام چھوڑ رہے ہیں۔ کتنے بچیاں ہیں، میں آپ کو یہ پوری لیسٹ بتا سکتا ہوں، میرے پاس ہے۔ ہماری مسلم لڑکیاں کالج، اب کالج بلد سب پڑھتی، ہر فرقے والے، ہر مذہب والے، ہر دین والے، ہر قسم کے بچے وہاں، بچیاں وہاں آتے ہیں، صرف مسلمان ہی نہیں۔ اب ایسی جگہ پر جب بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں، تب وہاں کوئی کسی کے جال میں پڑ گئے، کوئی کسی کے نظر میں آ گئے، آنکھوں میں آنکھیں ملائے، چٹک مٹک ہو گیا، چلو اب ایمان ختم۔ ہمیں یہ چاہیے، اس کے بغیر ہمارا جینا نہیں، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، اس کے بغیر ہمارا کھانا نہیں، اس کے بغیر ہمارا پینا نہیں، اس کے بغیر ہمارا اٹھنا نہیں، اس کے بغیر ہمارا دن نہیں، اس کے بغیر ہماری رات نہیں۔ ایمان جائے بھاڑ میں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ حفاظت فرمائے۔ ایمان کی فکر نہیں، ہمیں یہ ہونا۔ کتنے بچیاں ہیں معلوم، جن کے پاس جا کر بات کرنے کا موقع اللہ نے دیا، ہم نہ وہ سب معلوم ہے۔ کیوں؟ ماں باپ نے شروع سے تعلیم دین کی نہیں دی، اسلام کی نہیں دی۔ ایک بات کان کھول کر کے سنو، تم ڈگری نہ دلاؤ، اللہ نہ پوچھیں گے کئی کو ڈگری نہیں دلایا تیرے بیٹے کو، بیٹی کو، SLC کیوں نہیں پڑھایا، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کیوں نہیں پڑھایا، فرسٹ ڈگری سیکنڈ ڈگری تھرڈ ڈگری فائنل ڈگری کیوں نہیں کروایا، MBBS کیوں نہیں کروایا، ڈپلومہ کیوں نہیں کروایا، BCom BCA کیوں نہیں کروایا؟ اللہ نہیں پوچھیں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہ پڑھاؤ، پڑھاؤ، آج کے دور میں ضروری ہے، لیکن تحقیق کر کر پڑھاؤ، تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہو، اور ڈگریوں کے ساتھ اس کا ایمان بھی باقی رہے، اسلام بھی باقی رہے، وہ مسلمان بن کر رہے، اس کی فکر کے ساتھ میں پڑھاؤ۔ کون منع کرتا؟ کون منع کرتا؟ آج اس کی ضرورت بھی ہے، اور ہمارے علماء بھی پڑھے لکھے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ایجوکیٹڈ ہیں، ان کے بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں، لیکن تحقیق کرو۔ عصری تعلیم، دنیا کی تعلیم کے ساتھ اگر دینی تعلیم ہے، اس کی تربیت ہے، اس کی جو ہے اخلاق صحیح سکھایا جا رہا ہے، پریئر میں شرکیہ الفاظ نہیں ہوتے، پریئر میں غیر کام باتیں نہیں ہوتے، وہ پریئر کے اندر بھی غیرے نتو غیرے کے تمام چیزیں جہاں پر شرک پائی جاتی، شرک کی بو آتی ہے، دین بیزاری کی باتیں، اسلام بیزاری کی، یہ تمام چیزوں کو لا کر اس کے اندر جوڑ دیا ہے۔ اب بچے کیا کرتے ہیں؟ مجبور پڑھنا چنو، اب نہیں پڑھتے کہ تو بھگاتی ہوں،
ماں باپ کی غلطی جی، ماں باپ تحقیق کرو. بہت سارے مسلم اسکول سے، میں نے کہا نا ہیں تو مسلم، لیکن تعلیم صحیح نہیں، تربیت صحیح نہیں، اخلاق صحیح نہیں. ایمان کیوں غارت کرتے ہو اپنے بچوں کا اسکول کے نام پر، کالج کے نام پر، یونیورسٹیوں کے نام پر؟ پڑھاؤ، ہزاروں کے دے کر پڑھاتے ہیں آپ، پڑھاؤ، لیکن تحقیق کرو نا. اگر تم ہزاروں کے، لاکھوں کے دے کر کے پڑھا رہے ہو، تمہارا بچہ ڈگری تو لے لیا، تمہاری بچی ڈگری تو لے لی، لیکن مسلمان نہ رہے، ایمان نہیں ہے اس کے پاس، اسلام نہیں ہے، وہ مرتد ہو جائے تو کیا کریں گے؟ آنکھوں سے پانی نہیں، خون کے قطرے نکال کر رونا، نچھوڑ کر کے رو. افسوس کرو اپنی نادانی پر، تحقیق نہ کرنے پر. اس لیے میرے دوستو آپ سے اپیل ہے، گزارش، بچوں کو داخلہ، اب جو داخلے چل رہے ہیں، میں نے دیکھا ہزاروں کے کٹے پکڑ کر، کسی کے پاس 25,000 کا کٹا ہے، کسی کے پاس 40 کا ہے، کسی کے پاس 50 کا ہے، کسی کے پاس 70 کا ہے. جیسا جیسا بچوں کی کلاس ہوتی ہے، 7th ہے، 8th ہے، 9th 10th ہے، پھر فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، اب جیسے جیسے کلاسز بڑھتے ہیں، اب جہاں تعلیم کا معیار اچھا ہوتا ہے، نامدار اسکول ہوتی ہے، نامدار کالج ہوتی ہے، ویسے پیسے بھی لیتے ہیں. یونیفارم کا الگ، ٹائی کا الگ، بیلٹ کا الگ، شوز کا الگ، ساکس کا الگ، ماسکارٹ کا الگ، ٹیسٹ لیتی ہوں اس کا الگ. قوم کے سب سے زیادہ خون کو چوسنے والے یہ اسکول والے اور کالج والے. کھلی بات اور سیدھی سیدھی بات. قوم کا پیسہ جو چوس رہی، مچھر بن کر، مچھر جو خون چوستا ہے، ایسا انسانی شکل میں جو مچھر بن کر قوم کے پیسے کو جو لوٹ رہے ہیں، وہ اسکول والے اور کالج والے. اور تعلیم بھی وہ تعلیم جو ان کے اسلام پر فرق پڑتا، ایمان پر فرق پڑتا، دین پر فرق پڑتا، عقیدے پر فرق پڑتا، ایسی تعلیم وہاں دینے کے واسطے ہمارے لوگ حاتم بنلے کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے میں دیکھا ہوں، میں دیکھا ہوں. چپ نہیں، میں چکر لگاتے رہتا ہوں ہر اسکول کے پاس، کالج کے پاس. ایسا نہیں بیکار کا دفیدار، تحقیق کرتے ہیں بعض لوگ. بعض علماء کا ایک مزاج ہوتا ہے تحقیق. ارے دیکھیں گے، تحقیق کریں گے تبھی نہ بولیں گے. بغیر تحقیق کے کیوں بولے ہم؟ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بعضوں کو کہتے ہوئے ہم نے سنا ہے. حضرت صبح کو گئے تو حضرت 9 بجے 2 گھنٹے ہو گئے حضرت آئے تک. کیوں؟ میں کھڑ کو حالت خراب ہوگی، ناشتہ بھی نہیں، پانی بھی نہیں. کتنا بھی ایڈمیشن 70,000 بن گیا حضرت. 90,000 بولے، ریکویسٹ کر کو ان کو منا کو مسکا لگا اوپر سے نیچے اتار لگا 70,000 کو ہوا. ایمان کی گارنٹی نہیں ویسی جگہ، اسلام کی گارنٹی نہیں. میں آپ کو 2-3 مثالیں دیتا، وقت ہو گیا. شہر بنگلور کا، آئندہ جمعہ پھر اسی موضوع پر بات کروں گا میں. اس لیے آپ کے بچوں کو صحیح تعلیم دلوانے کی کوشش کریں. بڑا افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، ہزاروں کے روپیے دے کر تمہارے بچے کا ایمان جہاں غارت ہو رہا ہے، جہاں غارت ہونے کے امکانات ہیں، چانسز ہیں، وہاں تم ہزاروں کے دینے کے لیے تیار، لاکھوں کے دینے کے لیے تیار، ہزاروں کے فیس دینے کے لیے تیار، یونیفارم کا الگ دینے تیار، بیلٹ کا الگ دینے کے لیے تیار، اور ٹائی کا الگ دینے کے لیے تیار، شوز کا الگ دینے کے لیے تیار، ساکس کا الگ دینے کے لیے تیار. بعض جگہ پر تو اسکرٹ پہنایا جاتا ہے بچیوں کو. اسکرٹ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. بعض اسکولوں کے اندر بائبل پڑھایا جاتا ہے. پوچھئے بڑے بڑے مفتیان کرام سے، بائبل کا پڑھانا ناجائز، وہ حرام ہے، حرام. پڑھا رہے نہیں پڑھا رہی؟ چلو میرے ساتھ بتاتا ہوں، میں شیواجی نگر کے علاقے میں بائبل کہاں پر پڑھاتے ہیں. چلو میرے ساتھ میں بتاتا ہوں پریئر کے وقت میں شرکیہ ماحول کیسا ہے. پریئر کے اندر شرکیہ الفاظ کو کیوں بولا جاتا ہے؟ بچے اسے ریپیٹ کرتے، زبانی طور پر بچے یاد.
جہاں ایمان غارت ہونے کا اندیشہ ہے، اسلام غارت ہونے کا اندیشہ ہے، وہاں تم ہزاروں کے دیتے ہو۔ جہاں تمہارے بچوں کی ایمان کی حفاظت، اسلام کی حفاظت، قرآن سکھایا جاتا، حدیث سکھایا جاتا، دین سکھایا جاتا، اسلام سکھایا جاتا ہے، صحابہ کے مقام کو بتایا جاتا ہے، نبی کے مقام کو بتایا جاتا ہے، اولیاء کے مقام کو بتایا جاتا ہے، عقیدہ درست کیا جاتا ہے، وہاں تمہاری حیثیت اور کیا تمہارا ضمیر مر گیا ہے کہ وہاں 100-200 دے کر بچوں کو مدرسے میں داخلہ نہیں کر سکتے؟ ابھی ایک ہفتہ پہلے ہمارے یہاں جو مولانا ہیں، ہمارے یہاں جو مدرسہ چلتا ہے، عصر سے لے کر عشاء تک اور فجر میں باقاعدہ طور پر مائک کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کر رہے تھے کہ بھائیو یہاں ہمارے مدرسے میں داخلے کے لیے 250 روپے ہے، ماہانہ 100 روپے۔ ارے دین سکھانے کے واسطے ایک مفتی کھڑے ہو کر، ایک عالم کھڑے ہو کر کے اعلان کرے کہ دین سکھانے کے لیے، اسلام سکھانے کے لیے، قرآن سکھانے کے لیے، آپ کے بچوں کے ایمان کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے، آپ کے بچے کو مسلمان بنانے کے لیے اس کی قیمت کم ہے 250 روپے داخلہ، 100 روپے ماہانہ فیس، یہاں اپنے بچوں کو بھیجنے کے لیے تیار نہیں۔ جہاں اپنے بچوں کا ایمان غارت ہونے کے چانسز ہیں، امکانات ہیں، اسلام نکلنے کے چانسز ہیں، امکانات ہیں، ایسی جگہ پر تم ہزاروں کے لاکھوں کے کٹے پکڑ کر کے لین میں کھڑے ہو۔ شرم نہیں آتی مسلمانوں؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ مدارس میں آؤ، مکاتب میں آؤ، کتابی داخلہ 250 داخلہ، کیا حضرت کیا بھی کم نہیں؟ کیا شرم نہیں آتی تمہیں مسلمانوں؟ بے غیرت مسلمانوں، تمہاری حیا مر چکی ہے۔ مکتب میں آ کر 250 کہیں تو کیا بھی کم نہیں؟ کیا حضرت 200 کر لیو، 100 کر لیو، 3 بچے ہی 200 لے لیو۔ بے غیرت مسلمانوں، جہاں قرآن سکھایا جاتا ہے، حدیث سکھایا جاتا ہے، ایمان کو بنایا جاتا ہے، محنت کی جاتی ہے، الف با تا سے لے کر کے پورے قرآن من الجنتی والناس تک پڑھایا جاتا ہے، یہاں تم 200 کی بات کرتے ہو، 150 کی بات کرتے ہو، 100 روپے فیس کا تو نہیں حضرت، 3 بچے ہی مہینے کو 200 لے لیو، ایک بچے کو چھوڑ ڈالو۔ بے غیرتی کی ایک حد ہوتی ہے یہاں پر، اور وہاں پر جا کر تم 70,000 دے رہے ہو، 1 لاکھ دے رہے ہو، 1.5 لاکھ دے رہے ہو، 2.5 لاکھ دے رہے ہو۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کبھی جا کر ان سے کہا؟ کیا تمہیں گارنٹی ہے کہ وہاں تمہارے بچوں کا ایمان بچے گا، اسلام بچے گا؟ یہاں گارنٹی ہے مدارس میں، مساجد میں، ایمان بچے گا، اسلام بچے گا، اس کا عقیدہ صحیح رہے گا، وہ بڑوں کے مقام کو، مرتبوں کو، بزرگوں کے مقام کو، مرتبوں کو، بچوں پر شفقت کرنا، دین کے تمام چیزوں کو سیکھے گا۔ اسکولوں میں کیا خاک سکھایا جاتا ہے؟ اس لیے میری آپ سے گزارش، آپ کے بچوں کو پڑھائیں، لیکن تحقیق کریں کہ آپ کا بچہ بچی جہاں جا رہے ہیں اس کا ایمان حفاظت میں رہے گا یا نہیں، اس کی ایمان کی حفاظت ہوگی کہ نہیں ہوگی، اسلام کی حفاظت ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اسے تحقیق کرنے کے بعد کام کرنے کی پوری کوشش کرو۔ باقی کے انشاءاللہ باقی موضوع ہے، باقی کے چیزیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ بچیوں کا اور بچوں کا ایمان غارت کیسے ہوا ہے، اور ہمارے شہر کے اندر کیسے کیسے اسکولز ہیں جو ماں باپ نے آ کر کے اتنا رویا ہے، ان اسکولوں سے نکال دیا گیا، اور ایسا بعض اسکول تو ایسے ہی ایک مرتبہ داخلہ ہوگا کہ تو فائنل تک 5 پڑھانا، نہیں کہ تو بچوں کو بھیجتے نہیں، قانونی کارروائی ہوتی، پہلے سے لکھا پڑھی ہوتی، ایسے بھی یہ تمام چیزیں انشاءاللہ آئندہ جو بارش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کے ایمان کی، اسلام کی پوری تحقیق کر کر اچھے اسکولوں میں، کالجوں میں داخلہ کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی، اسلام کی حفاظت فرمائے، جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے تو ایمان پر، اسلام پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔